نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر هو سماكم المسلمین۔ احباب ذی وقار، سامعین مکرم، یہ کائنات جس کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کائنات کا خالق وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی، پھر اس کائنات کے اندر انبیاء اور رسول کو بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن کو اتارا۔ یہ قرآن جس کو ہم اپنی آنکھوں میں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اتارا تھا۔ عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان و عبداللہ بن مسعود، ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا، کنہوں نے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور جب ان دونوں عظیم بزرگوں کے پاس کوئی بندہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا، یہ 10 آیات پڑھاتے، 10 آیات پڑھانے کے بعد رک جایا کرتے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، اور لوگوں ہم نے قرآن بھی سیکھا، ہم نے علم بھی سیکھا، اور قرآن علم کے ساتھ ہم نے عمل بھی سیکھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم میں سے جب کوئی بندہ سورہ بقرہ پڑھ لیتا یا سورہ آل عمران پڑھ لیتا، جل فی اعیننا، جب کوئی بندہ سورہ بقرہ پڑھ لیتا یا سورہ آل عمران پڑھ لیتا، جل فی اعیننا، ہماری نظروں میں وہ عالم بن جایا کرتا تھا۔ احباب ذی وقار، امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس لگی تھی، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شاگردوں آج وقت بدل چکا ہے، آج زمانہ بدل چکا ہے، زمانے کا ہیر پھیر ہے، آج طلباء کے اندر جلدی آ چکی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ محدث مدینہ کہتے ہیں، طالب علم تمہیں اتنی جلدی ہے علم سیکھنے میں؟ وہ عبداللہ ابن عمر جو رسول اللہ کا صحابی تھا، 8 سال سورہ بقرہ سیکھتا رہا۔ احباب، یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج یہ چند منٹوں کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھانا چاہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین ہے، اللہ نے جس دین پر عمل کرنے کا کہا ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا، یا رسول اللہ نے جو سنت کے ذریعے ہم تک پہنچایا، جب پیارے پیغمبر نے صحابہ کی زندگی میں جو ہم نے دیکھا، وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل شدید بیاض الثواب شدید سواد الشعر لا یعرفہ منا احدا حتی دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے پاس اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، لا یعرفہ منا احدا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بکھڑے بال تھے، کالے بال تھے، سفید کپڑے تھے، آ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اپنے آقا کے ساتھ مل کے بیٹھا اور کہتا ہے، اخبرنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسلام، پیارے پیغمبر مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔
اسلام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آنے والے سن لے، اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ دنیا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اسی لیے اسلام کی علماء تعریف کرتے ہیں الاستسلام للہ عز وجل والانقیاد له بالطاعہ وبراءۃ من الشرک واہلہ۔ میرے پیارے بھائیو، آج کے اس چند منٹوں کے اندر میں آپ کو دین اسلام سمجھانا چاہوں گا۔ عمر گزر گئی، بال سفید ہو گئے، دین اسلام کا پتہ نہ چلا۔ آئیے، دین اسلام کیا ہے؟ الاستسلام للہ عز وجل، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لینا۔ تین چیزیں اسلام ہیں: استسلام، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، والانقیاد له بالطاعہ، اللہ کی اطاعت کر لینا، وبراءۃ من الشرک واہلہ، مشرکین اہل شرک سے برات کر لینا، یہ اسلام ہے۔ آئیے، اللہ کے سامنے جھکنا تو جھکنا کیسے؟ آئیے، جس طرح پیارے پیغمبر نے جھکنا سکھایا، جس طرح صحابہ کرام جھکتے رہے۔ جھکنے کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت کو اللہ کے اعمال کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے اسماء کے اندر، اللہ کے وجود کے اندر تنہا ماننا۔ کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے؟ اور بولو ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ڈوبی تارنے والا ہے؟ یہی اسلام ہے، الاستسلام للہ عز وجل۔ یہ کہنا کہ اللہ آسمان پہ مستوی ہے، قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، الرحمن، اللہ آسمان پہ مستوی ہے، اللہ آسمان پہ بلند ہے۔ لوگوں کی عقلیں نہ پہچانے، ان کی عقلیں اس قدر ہیں ہی نہیں کہ اللہ کی وسعت کا احاطہ کر لیں۔ اللہ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ بولو اللہ کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کہاں ہے؟ کہا آسمان پہ ہے۔ کہا کس طرح ہے؟ کہا الاستواء معلوم وکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ استوا معلوم ہے، یہ بات معلوم ہے کہ اللہ آسمان پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وکیفیت مجہول، اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ میں کیسے آسمان پہ ہوں۔ والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں پوچھنا کہ اللہ آسمان پہ ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، یہ بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ آسمان پہ، یہ واجب ہے۔ آگے بڑھیے، اسلام کا دوسرا پہلو، میں اختصار کر رہا ہوں، اسلام کا دوسرا پہلو انقیاد، والانقیاد له بالطاعہ، پیغمبر کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، یہ اسلام ہے۔ اسلام بھی ہے، لا الہ بھی ہے، داڑھی بھی بنواتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، پیارے پیغمبر کی احادیث کا مذاق بھی اڑاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، درباری بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، بزرگوں کی عبادت بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، علماء کی عبادت بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، تقدیل شخصی بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، صحابہ کو غیر فقیہ کہنا بھی ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس لا الہ الا اللہ کے اندر اطاعت نہیں، وہ لا الہ الا اللہ ہے ہی نہیں۔ والانقیاد له بالطاعہ، اسلام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ اور بات آئی تو سنیے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ کسی امام کا فہم نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مجتہد کا اجتہاد نہیں، کسی بزرگی کی کرامت نہیں، کسی سجادہ نوا کا تبصرہ نہیں۔ دین ہے الکتاب والسنہ بفہم السلف الصالح، قرآن، سنت، صحابہ کا اجتماعی فہم، یہ دین ہے۔ اور مجھے بتائیے، قرون مفضلہ والے صحابہ کرام کے علاوہ
اور پیغمبر کے صحابہ کو چھوڑ کر دین کو سمجھا جا سکتا ہے؟ اور مجھے بتائیے اور پیارے بھائیوں، اور آج کن کی باتوں کے پیچھے لگ گئے اور جو تمہیں کہیں کہ بھائی جان اسلام کے لیے کسی کا مقلد ہونا ضروری ہے؟ بتائیے عبداللہ ابن عمر کس کا مقلد تھے؟ عبداللہ ابن عباس کس کا مقلد تھے؟ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کس کے مقلد تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ کس کے مقلد تھے؟ اور مجھے بتائیے کیا وہ کسی فقیہ کی فقاہت کو دیکھتے تھے؟ کس کو دیکھتے تھے؟ الکتاب والسنہ بفہم السلف الصالح۔ آئیے امام احمد ابن حنبل ہیں، امام اہل سنہ احمد ابن حنبل، اللہ اکبر۔ احمد ابن حنبل کون؟ احمد حنبل کہ جن کی امانت و دیانت، جن کا جوش اور جن کا توحید کا علم اٹھایا ہوا آج دنیا کائنات کے اندر نظر آتا ہے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کائنات کے اندر دو لوگ اگر بیٹھ جاتے تو اسلام کے اندر رد و بدل ہو جاتا۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جب منکرین زکوٰۃ وہ زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے، اور دوسرے احمد بن حنبل تھے، جب ظالم اپنا ظلم دکھا رہا تھا احمد بن حنبل توحید پہ کھڑا ہوا تھا۔ آئیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کون احمد بن حنبل؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اسلام کو نام لے کر اندر کچھ اور، اسلام والانقیاد لہ بالطاعہ، جس اسلام کے اندر پیغمبر کی اطاعت نہیں، اس اسلام کا فائدہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہماری آنکھوں کے تارے، امام مالک رحمہ اللہ میری اور آپ کی آنکھوں کے تارے، امام شافعی رحمہ اللہ میری اور آپ کی آنکھوں کے تارے، اور امام احمد بن حنبل میری اور آپ کی آنکھوں کے تارے، اور یہ چاروں بزرگ کیا کہہ کے گئے؟ اور لوگوں، اور جب میری بات کے خلاف احمد بن حنبل بھی کہا کرتے تھے، شافعی مالک بھی کہا کرتے تھے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے، اگر تم میری بات کو پیغمبر کی بات کے خلاف پاؤ، میری بات کو دیوار میں مار دو، پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا کرو۔ آئیے اسلام جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں، کیسا اسلام ہے؟ جس کی وضاقتہ اسلام کے مطابق نہیں، اس کا کیا اسلام ہے؟ آخری باتیں کرتا ہوں، بات آئی تو سنیے۔ اسلام ہماری وضاقتہ کو بھی پہچاننا چاہتا ہے۔ آج صبح میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے استاد کلاس میں آئے، شیخ محمد علی ہاشمی رحمہ اللہ، سنن نبی داؤد کا لیکچر تھا، ہم استاد جی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بات شروع ہوگی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی۔ استاد جی بتانے لگے، اور طالب علموں دین کو سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا استاد جی سیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا سنو پھر، احمد ابن حنبل، یہ تم جو سنن نبی داؤد دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ کے اندر، اس کتاب کے مصنف امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاد کون ہیں؟ امام احمد ابن حنبل۔ کہنے والا کہتا ہے ہم نے امام ابو داؤد کو دیکھا، ہم نے ان کی وضاقتہ دیکھی، ہم نے ان کا حلیہ دیکھا، تو پورا احمد ابن حنبل اپنے استاد جیسا تھا۔ کہنے والے نے کہا ہم نے احمد ابن حنبل کو دیکھا، احمد ابن حنبل کی صورتحال، احمد ابن حنبل اتنے سنت پہ عمل کرنے والے تھے، پورا چہرہ اپنے استاد وکی جیسا تھا۔ کہنے والے نے کہا ہم نے جب احمد ابن حنبل کا استاد وکی کو دیکھا تو پورے کا پورا چہرہ اپنے استاد منصور المعتمر جیسا تھا۔ اور کون المنصور المعتمر؟ اور لوگوں، وہ منصور المعتمر، کہنے والے کہتے ہیں کہ منصور المعتمر، سفیان ثوری فرماتے ہیں جب ہم منصور بن المعتمر کے پاس علم حدیث کے لیے جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ظالم تدمس طے کیا کرتے تھے، استاد منصور المعتمر کے سامنے بیٹھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کل کا روز قیامت کا دن ہے۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والا،
کہنے والے نے کہا ہم نے منصور بن معتمر کا حلیہ دیکھا، وہ ان کے اپنے استاد علقمہ جیسا تھا۔ علقمہ بھی تابعی، منصور بن معتمر بھی تابعی، یہ دونوں 34 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ کہنے والے نے کہا علقمہ کا بھی چہرہ اور صورتحال لباس اپنے استاد عبداللہ ابن مسعود جیسا تھا۔ کہنے والے نے کہا ابو داؤد سے لے کے احمد ابن حنبل تک، احمد ابن حنبل سے لے کے وکیع تک، وکیع سے لے کے سفیان ثوری تک، سفیان ثوری سے لے کے منصور بن معتمر تک، منصور بن معتمر سے لے کے علقمہ تک، علقمہ سے لے کے عبداللہ ابن عباس تک، اور عبداللہ ابن عباس سے لے کے پیارے پیغمبر تک، سب کا حلیہ پیارے پیغمبر جیسا ہی تھا۔ یہ ہے اسلام۔ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، کہ جب دیکھے تو اسلام اس کی شکل سے نظر آئے، جب اس کو دیکھا جائے، سر پہ امامہ ہو، سر پہ ٹوپی ہو، الٹے بال کو الٹے بال کر کے، داڑھی مڈوا کے، سکھوں اور یہودیوں کے رواجات کو ترویج دے کر، مجھے بتائیے پیغمبر کے سامنے قیامت کے دن کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے بندو، اسلام کو کاٹ کاٹ کے نہ سمجھو، یہ سارا کچھ اسلام کے اندر آتا ہے۔ آخری بات، تیسرا پہلو اسلام کا، میں بات اختصار کر رہا ہوں، وَبَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، اسلام کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ مشرکین سے بغاوت۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ یوادون من حاد اللہ۔ او اہل حدیثو، اہل توحیدو، او اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ یوادون من حاد اللہ۔ آج یہ آیت سمجھ نہیں آتی، قرآن سمجھ نہیں آتا، اسلام کو بگاڑ کے بیان کیا جائے، مولوی پیسے کے لیے اہل شرک کی مجالس میں جائے، کیسے ایمان گوارا کرے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهِ۔ لوگو تم کوئی ایسی قوم نہیں دیکھو گے کہ جو مشرکین کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک پلیٹ میں کھانے والے ہوں۔ ایمان والا نہیں کر سکتا، وہ درباریوں کے ساتھ اپنے ایمان کی غیرت کو مٹا نہیں سکتا۔ مجھے بتائیے، جس کا ایمان دربار کی چادروں پہ بکے، جس کا ایمان بڑے بزرگوں کے سامنے بکے، کوئی اجمیر کے سامنے، کوئی اجمیر کے سامنے، کوئی کس کے سامنے، کوئی کس کے سامنے، یہ کیا دین ہے؟ یہ کیا اسلام ہے؟ جو اسلام اللہ کی پہچان نہ کروائے وہ اسلام ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، کسی ایمان والے کو یہ زیب دے سکتا؟ احباب دی وقار، اسلام یہ پورا نقشہ ہماری زندگی میں ہم نے لے کے آنا ہے، جیسے رسول کائنات لے کے آئے، اور آقا کے صحابہ لے کے آئے، اور تابعین لے کے آئے، اور میں نے جو آپ پر پوری سیکھا سنت آگے سنائی، یہ سارے کے سارے اسلام ان کی زندگیوں میں نظر آتا تھا۔ اسلام زندگی میں نظر آتا تھا۔ اسلام جب چہرہ دیکھے تو اسلام واضح ہو جائے، جب ہم سے کوئی اسلام لے تو ہمارا اسلام واضح ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کو سمجھنا، اس کی شرائط کو سمجھنا آپ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑ لیں گے۔ آخر کے اندر آپ سب بھائیوں سے میری ایک التماس ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر علم شرعی عام نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے والے ہماری نسلوں سے پیدا نہیں ہوں گے، حفاظ کرام ہمارے گھروں سے نہیں نکلیں گے، تو معاملہ اسی طرح رہے گا، کبھی کس کے در، کبھی کس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی طرح شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ احباب، میں نے آپ سب کے سامنے سب کچھ حق کر کے واضح دکھا دیا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے سرے راہ دیا، وما علی الا البلاغ المبین۔